موجودہ سال اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بس اب چند ہی منٹ کی تو بات تھی۔ اس روشن رات میں وہ ایک نائٹ کلب میں موجود تھا۔ حاضرین نئے سال کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ حاضرین دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے جہاں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ حاضرین کے ہاتھوں کا جام انہیں ایک نئے جہان کی سیر کروا رہا تھا۔ کچھ منچلوں کے لبوں سے دھواں ایسے نکل رہا تھا جیسے ریل گاڑی کا انجن دھواں اڑاتے ہوئے جانب منزل رواں ہو۔ کچھ کسی کونے کھدرے میں بیٹھے راز و نیاز کرنے میں محو تھے۔ 12 بجنے سے 1 منٹ پہلے ہال کی سب بتیاں بجھا دی گئیں۔ منچلوں کا شور بلند ہوا۔ وہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ فوراً ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ بتیاں روشن ہوئیں، رات روشنی میں نہا گئی اور کلب میں موجود منچلوں کی آوازیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسے نئے سال کی رونقوں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی منزل کچھ اور تھی۔ وہ مسکرا دیا اور قریب کھڑی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلیں گے صاحب؟ ڈرائیور نے سوال کیا۔ گرین اسٹریٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ 10 منٹ کے بعد وہ ٹیکسی سے باہر نکلا اور ایک طرف چل دیا۔ سڑک کے اطراف میں موجود برف اس بات کی شاہد تھی کہ دن بھر بادل روئی کے سفید گالے زمین پر برساتے رہے ہیں۔ سانس لینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ شدید سردی اس کی رگوں میں موجود خون کو منجمد کر رہی تھی۔ رات اندھیری تھی۔ ابتدائی تاریخ کا چاند ستاروں کی تقلید کرتا ہوا کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ایک نقاب پوش گھر سے باہر نکلا اور 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر کے سامنے رک گیا۔ گھر ایک بند گلی میں تھا اور گلی کے سامنے آخری گھر کی ٹیرس پر کچھ نوجوان بڑے بڑے ہیٹر لگائے نئے سال کی آمد کا جشن منا رہے تھے۔ اتنی سردی میں ٹیرس میں ہیٹر جلا کر نیو ایئر نائٹ منانا۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا اور اپنی کالی جیکٹ کی جیب سے ایک چابی نکالی اور گیٹ کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سرمئی ماربل کے خوبصورت فرش پر اس کے جوتے لان کے اکلوتے درخت کے چند گرے ہوئے پتوں پر پڑے۔ پتوں کی سرسراہٹ سن کر ساتھ والے گھر میں موجود ایک کتا اس آدمی کی طرف دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے کتے کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اندرونی دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد کلک کی آواز سے تالا کھل گیا اور وہ چپکے سے اندر داخل ہو گیا۔ پورے گھر میں بلا کا اندھیرا تھا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر اس نے آہستہ سے دباؤ ڈالا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کی۔ بستر پر عبداللہ سو رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی عبداللہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی اور آگے بڑھا، لیکن اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ بوتل ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ شاید عبداللہ ابھی کچی نیند میں تھا، اسی لیے ہلکی سی آہٹ سن کر ہڑبڑا کر جاگ گیا اور بیڈ سائڈ لیمپ روشن کر دیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی وہ اپنے سامنے ایک نقاب پوش کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے جیکٹ کی دوسری جیب سے چاقو نکالا اور عبداللہ کے سامنے چاقو لہرانے لگا۔ کون ہو تم؟ عبداللہ کی آواز میں بلا کی گھبراہٹ تھی۔ وہ کچھ نہ بولا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی جان کا دشمن ہے۔ خوف کے مارے اس نے اپنا لحاف ایک دم پیچھے ہٹایا، لیکن اس نے ایک چھلانگ لگائی اور عبداللہ کو دبوچ لیا۔ عبداللہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ عبداللہ کا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور اس کی گردن پر خراش آ گئی۔ اسے کچھ تکلیف محسوس ہوئی لیکن نظر انداز کر دیا۔ عبداللہ نے اب اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے سر پر پہنی ٹوپی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ٹوپی نیچے گر گئی اور اس کے چند بال عبداللہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے ایک زوردار گھونسا عبداللہ کے منہ پر مارا۔ عبداللہ چکرا گیا۔ پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ عبداللہ کے چہرے پر رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ عبداللہ کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ درد کی شدت سے آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور کچھ ہی دیر میں وہ ساکت ہو گیا۔ چاقو کے ایک ہی وار نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ عبداللہ کو موت کی نیند سلانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر ساتھ والے گھر کا کتا ایک بار پھر زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے کتے کو نظر انداز کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کتے کے مسلسل بھونکنے کی آواز سن کر گھر کے مالک ظفر خان گھبرا کر اٹھے اور دراز سے اپنا پستول نکال کر باہر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچے
انہیں آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا۔ سامنے والے گھر سے مرزا صاحب بھی بھاگتے بھاگتے اس کے قریب آ گئے۔ میں نے کسی کو عبداللہ صاحب کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، مرزا صاحب نے ظفر خان کو دیکھتے ہی کہا۔ شاید اسی وجہ سے جمی بھونک رہا ہے۔ جمی، کیا ہوا؟ ظفر صاحب نے اپنے کتے سے حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ جمی ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے پھر بھونکا، جیسے وہ کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ دونوں نے اس سمت دیکھا۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لازمی عبداللہ صاحب کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کہیں کوئی چور نہ ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر مرزا صاحب آگے بڑھے اور ظفر خان بھی پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے زور زور سے آوازیں دیں اور بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے، دونوں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ انسپیکٹر حسن کی جیپ عبداللہ صاحب کے گھر کے سامنے رکی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ ٹیرس والے لڑکے بھی پولیس کی جیپ دیکھ کر چونک گئے اور چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ جیسے ہی انسپیکٹر حسن جیپ سے باہر نکلا، ایک درمیانی عمر کا آدمی تیزی سے ان کے قریب آ کر بولا، میرا نام ظفر خان ہے، میں نے ہی آپ کو عبداللہ صاحب کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ دونوں گھروں کی بیرونی لائٹوں کو روشن کر دیا گیا تھا تاکہ پولیس کے لیے اپنی کارروائی کرنا آسان ہو۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عبداللہ صاحب کا قتل ہو گیا ہے؟ انسپیکٹر حسن نے سوال کیا اور ظفر صاحب کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میرا کتا جمی زور زور سے بھونکنے لگا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر بھونکنے لگا تو مجھے شک ہوا اور میں اپنا پستول لے کر باہر نکل آیا۔ سامنے والے مرزا صاحب بھی آواز سن کر باہر آ گئے۔ جمی عبداللہ صاحب کے گھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہمیں ان کے گھر کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا نظر آیا تو ہم گھبرا گئے۔ مرزا صاحب نے بھی کسی نقاب پوش کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اندر جا کر دیکھا تو عبداللہ صاحب کی لاش خون میں لت پت۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور رونے لگا۔ یہ تو ظفر صاحب کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے آپ کو کال کی، ورنہ میرے تو لاش کو دیکھ کر ہی ہوش اڑ گئے تھے، مرزا صاحب نے کہا۔ انسپیکٹر حسن اپنے عملے کے ساتھ بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام پولیس کے عملے نے ہاتھوں پر سفید دستانے پہنے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کا منظر ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ بکھرا ہوا بستر اور خون میں لت پت عبداللہ صاحب کی لاش۔ فرانزک فوٹوگرافر لاش اور کمرے کی تصاویر بنانے لگا اور حسن لاش کے گرد موجود چیزوں کو بغور دیکھنے لگا۔ سب انسپیکٹر ساجد نے جھک کر گھڑی اٹھائی۔ حسن کی نظر عبداللہ کے ہاتھ پر پڑی۔ مقتول کی دائیں مٹھی میں سر کے بال موجود ہیں۔ لگتا ہے قاتل سے ہاتھا پائی کے دوران سر کے بال مقتول کے ہاتھ میں آ گئے ہوں گے۔ حسن نے بالوں کی طرف دیکھ کر کہا اور ساجد کو اشارہ کیا۔ اس نے مٹھی سے بال کھینچے اور شواہد والی پلاسٹک کی تھیلی میں گھڑی کے ساتھ بال بھی رکھ دیے گئے۔ فوٹوگرافر نے فوٹو بنانے کے لیے لاش کو کروٹ دی تو حسن کو ایک انگوٹھی بھی نظر آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ قاتل رات کو 12:30 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا۔ مقتول کے کمرے میں گیا۔ مقتول شاید سو رہا تھا۔ آہٹ سن کر وہ اٹھ گیا اور پھر دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں قاتل کی گھڑی اور انگوٹھی یہیں رہ گئے۔ قاتل کے کچھ بال مقتول کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور عبداللہ صاحب کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ حسن نے ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا، اور جب ظفر خان کے کتے نے قاتل کو ایک بار پھر دیکھا تو وہ ایک بار پھر بھونکنے لگا۔ آواز سن کر ظفر خان اور مرزا صاحب اپنے گھر سے باہر نکلے اور انہیں پتہ چل گیا کہ عبداللہ صاحب کا قتل ہو گیا ہے۔ ساجد نے آگے بات بڑھائی۔ پھر ظفر صاحب نے ہمیں کال کی اور ہم یہاں آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ انسپیکٹر حسن نے فرانزک ڈاکٹر جبار سے پوچھا۔ قتل تو چاقو مار کر ہی کیا گیا ہے۔ چاقو پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ قتل کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز مجھے مقتول کے بائیں ہاتھ کے ناخنوں میں ملی ہے۔ وہ کیا؟ ناخن میں تھوڑی سی انسانی جلد اور خون ملا ہے۔ شاید موت سے پہلے عبداللہ صاحب نے اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کی ہوگی۔ اسی چھینا جھپٹی میں قاتل کے چہرے یا جسم کے کسی اور حصے پر ناخن لگ گئے ہوں گے، اور قاتل کی جلد کا کچھ حصہ اور خون کی چند بوندیں بھی ناخنوں میں پھنس گئیں۔ حسن بات سمجھ گیا۔ اسی وقت ایک نوجوان لڑکا تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ظفر صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے، بیٹا تمہارے تایا جان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کس نے قتل کیا میرے تایا جان کو؟ نوجوان نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ظالم کچھ دیر پہلے گھر میں گھسا
اور اتنے شفیق انسان کو بے رحمی سے قتل کر کے بھاگ گیا۔ آپ کا تعارف؟ حسن نے اس نوجوان سے پوچھا۔ میرا نام جنید ہے۔ عبداللہ انکل میرے تایا جان تھے، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ تمہارے تایا جان اکیلے رہتے تھے؟ نہیں، میں بھی ساتھ رہتا ہوں۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو تایا جان مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے زینت تائی کا بھی انتقال ہو گیا تو عبداللہ تایا اکیلے رہ گئے۔ شہر میں اور کوئی رشتہ دار ہیں آپ کے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، 2 گھر چھوڑ کر میرے چچا ابراہیم صاحب کا گھر ہے۔ آپ نے ان کو اطلاع دی؟ حسن نے ظفر خان سے پوچھا۔ ہاں، میں نے فون کیا تھا لیکن انہوں نے اٹھایا ہی نہیں۔ میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے گھر جا کر اطلاع کر سکوں۔ میں نے بھی ابراہیم چچا کو فون کیا تھا، شاید وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ آپ ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حسن نے جنید سے سوال کیا۔ میں ایک کلب میں تھا، آج نیو ایئر نائٹ ہے، دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ حسن نے جنید کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد انسپکٹر حسن نے چند مزید سوالات کیے۔ کیا آپ اس انگوٹھی اور گھڑی کو پہچانتے ہیں؟ سب انسپکٹر ساجد نے لاش کے پاس سے ملی اشیاء جنید کو دکھاتے ہوئے کہا۔ جنید اور ظفر صاحب دونوں گھڑی اور انگوٹھی کو دیکھ کر چونک گئے۔ ارے، یہ تو ابراہیم چچا کی گھڑی ہے، اور یہ انگوٹھی بھی ابراہیم کی ہی ہے، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ظفر خان نے انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان لی۔ کیا آپ ہمیں اپنے چچا کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، جنید نے جواب دیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ ابراہیم صاحب کے گھر کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ ابراہیم کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ انسپکٹر حسن نے پوچھا۔ ویسے تو ان کی بیگم اور 3 بچے ساتھ رہتے ہیں، لیکن آج کل سردیوں کی چھٹیاں ہیں تو چچی جان اور بچے اپنے ننیحال گئے ہوئے ہیں، جنید نے جواب دیا۔ گھنٹی 2 بار بجائی جا چکی تھی لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے لگتا ہے ابراہیم گھر میں موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں، لیکن وہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ شاید نیو ایئر نائٹ منانے دوستوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے، جیسے آپ گئے ہوئے تھے، حسن نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، ویسے بھی چچا آج کل اکیلے ہیں، ایک کلب میں ان کی ممبرشپ بھی ہے، شاید گھر پر موجود نہ ہو۔ آپ کے پاس گھر کی دوسری چابی ہے؟ حسن نے جنید سے سوال کیا۔ ہاں، جنید کے پاس دونوں گھروں کی چابی ہوتی ہے، ظفر خان نے فوراً کہا۔ جنید ظفر صاحب کی بات سن کر بولا، ہاں میرے پاس چابی ہے۔ حسن نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور تالا کھول دیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے اور ابراہیم کو آواز دینے لگے۔ جنید بیڈ روم کی طرف بڑھا اور کمرے میں داخل ہو کر لائٹ روشن کر دی۔ ابراہیم صاحب بستر پر سو رہے تھے۔ یہ تو سو رہے ہیں، حسن نے دیکھ کر کہا۔ جنید ان کے قریب گیا اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت گہری نیند سو رہے ہیں۔ ساجد نے پانی کے چھینٹے مارے، تب انہوں نے آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ آپ یہاں ایسے؟ کیا بات ہے؟ ابراہیم صاحب، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ آپ بے ہوش ہوں۔ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، آپ کے بھائی عبداللہ صاحب کو کچھ دیر پہلے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھبرا گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ ہمیں لاش کے پاس سے کچھ چیزیں ملی ہیں، کیا آپ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں؟ حسن نے گھڑی اور انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ گھڑی اور انگوٹھی تو میری ہی ہیں، لیکن آپ کے پاس کیسے آئیں؟ ابراہیم میز پر اپنی گھڑی ڈھونڈنے لگا اور ہاتھ کی انگلی دیکھی جو کہ انگوٹھی سے خالی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تو ہم آپ کو اپنے بڑے بھائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو 10 بجے سو گیا تھا، سوتے میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر صاحب، لاش کے ہاتھ میں جو بال ملے ہیں وہ ابراہیم کے ہی لگ رہے ہیں۔ دونوں بال گھنگریالے ہیں اور کچھ سفید اور کچھ کالے ہیں۔ حتمی رپورٹ تو لیب میں جا کر ہی مل سکے گی، ڈاکٹر جبار نے ابراہیم کے بالوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میری سب چیزیں لاش کے پاس کیسے پہنچی۔ وہ روہاسا ہو گیا۔ ابراہیم صاحب، اگر آپ نے یہ قتل نہیں کیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی بھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلواتے، لیکن ابھی آپ کو قانون کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ بظاہر تمام شواہد آپ کے خلاف ہیں، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ کو 5 منٹ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ابراہیم معاملہ سمجھ گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے ابراہیم کو پولیس جیپ میں بٹھا دیا اور عبداللہ صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ جنید صاحب، آپ کے تایا ابو کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پولیس کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انسپکٹر حسن نے جنید سے کہا۔ جی، میں سمجھتا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟
ابھی تو باقی سب رشتہ داروں کو عبداللہ انکل کی موت کی اطلاع دینی ہے، پھر ان کی آخری رسومات کی تیاری کروانی ہے۔ جنید آپ دیدہ ہو گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ساجد، یہ ٹیرس پر لڑکے پارٹی کر رہے ہیں، ہمیں ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہو۔ انسپکٹر حسن نے سب انسپکٹر ساجد سے کہا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ان کو نیچے بلاتا ہوں۔ ساجد کے قدم سامنے والے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ 5 منٹ کے بعد 4 لڑکے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے کسی نے عبداللہ صاحب کو قتل کر دیا؟ ہاں، پولیس کی جیپ دیکھ کر ہم نے ایک کانسٹیبل سے پوچھا تھا۔ اب تو ساری گلی کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ آپ لوگ کس وقت سے ٹیرس پر موجود ہیں؟ یہی کوئی 11 بجے کے آس پاس۔ ہمارا ارادہ تو ساری رات جاگنے کا ہے۔ ہم تینوں تو 11 بجے آئے تھے، لیکن یاسر لیٹ ہو گیا تھا، وہ 1 بجے کے قریب آیا تھا۔ وہ کہیں اور بھی مدعو تھا، وہاں سے فری ہو کر یہاں آیا، اسی لیے دیر ہو گئی، یاسر نے جواب دیا۔ اتنی سردی میں ٹیرس پر پارٹی، عجیب بات نہیں ہے کیا؟ ساجد نے پوچھا۔ جی عجیب تو ہے، لیکن ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ساتھ میں ہیٹر بھی تو چل رہا ہے، اسی لیے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا، ایک دوسرے لڑکے نے جواب دیا۔ آپ میں سے کسی نے کچھ دیکھا؟ کسی کو عبداللہ صاحب کے گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے ہوئے؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ دیکھا تھا، پتہ نہیں اس کا تعلق اس قتل سے ہے یا نہیں۔ ایک تیسرا لڑکا آگے بڑھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے ایک آدمی کو ابراہیم صاحب کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور عبداللہ صاحب کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ تو وہ ابراہیم صاحب ہوں گے، ساجد نے جواب دیا۔ نہیں، وہ ابراہیم صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ شکل دیکھی تھی اس کی؟ نہیں، شکل نہیں دیکھی، چہرے پر نقاب تھا اور دھند بھی تھی، اسی لیے ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا۔ اگر ٹھیک سے نہیں دیکھ سکے تو پھر یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ابراہیم نہیں تھا؟ حسن نے سوال کیا۔ اس لیے کہ ابراہیم صاحب لنگڑا کر چلتے ہیں اور وہ آدمی بالکل ٹھیک حالت میں چل رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو سوچا کہ شاید جنید ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جنید تو خود قتل کے بعد آپ کی موجودگی میں آیا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ سر، میں نے بھی نوٹ کیا تھا، ابراہیم صاحب دائیں طرف کو جھک کر چل رہے تھے، ساجد نے حسن سے کہا۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن باتوں باتوں میں کچھ پوچھ نہیں سکا۔ حسن نے ساجد کی تائید کی۔ تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو سوچ رہا ہوں، حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ دیکھا؟ باقی تینوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ سب اسی گلی کے رہائشی ہیں؟ جی، یہ تینوں اسی گلی میں رہتے ہیں، میں 4 گلیاں چھوڑ کر رہتا ہوں۔ ظفر صاحب میرے ماموں ہیں، اسی لیے یہاں آنا جانا رہتا ہے، یاسر نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کے گھر والوں سے بات چیت کی، کچھ معلومات حاصل ہوئیں اور پھر ایک خیال آنے پر حسن ایک نمبر ملانے لگا۔ سلسلہ ملنے پر کچھ ہدایات دیں اور ساجد کو ہدایات دینے کے بعد خود تھانے چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے نئے سال کا قتل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ساری رات نئے سال کا جشن منانے والے منچلوں کا جوش اب مان پڑ چکا تھا، کچھ تو بستر سے بھی جا لگے تھے۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا، ہال میں انسپکٹر حسن اور ان کا عملہ موجود تھا، ان کے علاوہ ابراہیم، جنید، ظفر خان اور مرزا صاحب بھی موجود تھے، ٹیرس والے 4 لڑکے بھی موجود تھے۔ سب ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ انسپکٹر حسن نے بات کا آغاز کیا۔ رات 1 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ گرین اسٹریٹ میں ایک قتل ہوا ہے۔ ہم نفری لے کر موقع واردات پر پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ مرنے والے کا نام عبداللہ ہے، جو اپنے بھتیجے کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ عبداللہ کی موت کی اطلاع ہمیں ان کے پڑوسی ظفر صاحب نے دی۔ ہمیں لاش کے پاس ایک انگوٹھی اور ایک گھڑی ملی۔ پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم کی ہیں، جو 3 گھر چھوڑ کر اسی گلی میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے گھر پہنچے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ لاش کے ہاتھ میں کچھ بال ملے، وہ بال بھی ابراہیم کے ہی تھے۔ سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے، اسی لیے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اتنا کہہ کر حسن رکا اور کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بولا۔ ہم نے اپنی تفتیش کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے ارد گرد کے مکینوں سے پوچھ گچھ کا سوچا۔ ایسے میں میری نظر گلی کے آخری مکان کے ٹیرس پر پڑی، جہاں 4-5 لڑکے نیو ایئر پارٹی منا رہے تھے۔
مجھے گمان گزرا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور دیکھا ہوگا، تو بس ان کو بلایا اور پوچھ گچھ کی۔ ان میں سے ایک نے ہمیں ایسا سراغ دیا کہ پورا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ عبداللہ صاحب کا قاتل کون ہے۔ انسپکٹر حسن مسکرا دیے۔ سب ان کی طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تو کون ہے میرے دوست کا قاتل؟ ظفر خان نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، تھوڑا صبر کریں۔ قاتل نے پلان تو بہت اچھا بنایا تھا۔ اس نے قتل کا ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ قتل کا الزام کسی اور پر لگ جائے۔ اس طرح اپنے دو دشمنوں سے ایک ہی وار میں جان چھوٹ جائے گی، یعنی ایک تیر اور دو شکار۔ ساجد مسکرایا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ گلی کے سامنے کی ٹیرس پر موجود لڑکوں میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو ابراہیم کے گھر سے نکلتے اور پھر عبداللہ صاحب کے گھر جاتے دیکھا۔ پہلے ہمیں لگا کہ وہ ابراہیم ہی ہوگا، کیونکہ شک بھی اسی پر جا رہا تھا، لیکن اس لڑکے نے بتایا کہ ابراہیم صاحب لنگڑا کر چلتے ہیں اور جو آدمی اس کے گھر سے نکلا تھا وہ لنگڑا کر نہیں چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ابراہیم کے گھر سے نکل کر عبداللہ صاحب کے گھر پر وہ خود نہیں گیا تھا، بلکہ کوئی اور گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ قاتل کوئی ایسا آدمی ہے جو عبداللہ صاحب کے قتل میں ابراہیم کو پھنسانا چاہتا ہے، کوئی ایسا آدمی جس کے پاس دونوں گھروں کی چابی ہو اور دونوں گھروں میں آسانی سے آ جا سکتا ہو۔ اتنا کہہ کر حسن لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا تو پھر ہمارے درمیان صرف ایک ہی آدمی ہے، اور وہ ہے جنید۔ اس کے پاس دونوں گھروں کی چابی ہے، ظفر خان نے جواب دیا۔ بالکل صحیح۔ جنید اپنے تایا کا قتل اگر چچا پر ڈال دیتا تو تایا کی جائیداد بھی مل جاتی اور چچا کو بھی سزا ہو جاتی۔ چچا کے بچے چھوٹے ہیں، اس لیے ان کے کاروبار کو بھی جنید ہی سنبھالتا، یعنی ایک تیر سے دو شکار کرنے کا موقع۔ انسپکٹر حسن جنید کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ لیکن میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں کیسے اپنے باپ جیسے انسان کو مار سکتا ہوں؟ جنید کی آواز میں گھبراہٹ اور پریشانی کا ملا جلا تاثر تھا۔ پیسہ بہت بڑی چیز ہے جنید صاحب۔ میں تو کلب میں تھا، کلب کی انتظامیہ اور میرے دوست احباب اس بات کے شاہد ہیں۔ ہم نے آپ کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کی۔ آپ کے موبائل کی لوکیشن پہلے کلب کی آ رہی تھی اور پھر آپ کے گھر کی لوکیشن ٹریس ہوئی۔ اس کے کچھ دیر بعد واپس آپ کا موبائل کلب پہنچ گیا۔ میں یہ سب نہیں جانتا، میں کلب میں تھا اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ اس دوران میں نے موبائل پکڑا بھی ہے، وہ تو شاید میری جیکٹ کی جیب میں ہی رہا۔ میں نے اپنے تایا ابو کا قتل نہیں کیا۔ جنید اپنی بات پر قائم تھا۔ میں نے کب کہا کہ قتل آپ نے کیا ہے؟ حسن مسکرا دیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ قتل ایسے آدمی نے کیا جس کے پاس دونوں گھروں کی چابیاں تھیں۔ میرے علاوہ اور کسی کے پاس دونوں گھروں کی چابیاں نہیں ہیں۔ پھر میرے موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس کی۔ میرا موبائل آپ کو ہمارے علاقے کے ٹاور کی رینج میں ملا۔ جنید اب روحانسا ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ ہو سکتی ہیں کسی دوسرے کے پاس بھی چابیاں ہو سکتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں ڈپلیکیٹ چابی بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اور آپ کا موبائل تو جائے واردات تک آیا ہو لیکن آپ کو پتہ نہ چل سکا ہو۔ موبائل خود چل کر آ گیا کیا؟ جنید نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کا جواب ابھی کچھ دیر بعد دوں گا۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ ڈپلیکیٹ چابی کس نے بنوائی اور کس نے قتل کیا؟ ابراہیم نے تنگ آ کر پوچھا۔ ڈپلیکیٹ چابی ظفر خان نے بنوائی اور قتل ان کے بھانجے یاسر نے کیا، وہی یاسر جو ٹیرس کی پارٹی میں 1 بجے پہنچا تھا۔ انسپکٹر حسن کے الفاظ تھے یا ہتھوڑا، سب چلا اٹھے۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن آج کی رات ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بلکہ میں نے تو آپ کو قتل کی اطلاع دی اور آپ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ ظفر صاحب چلا اٹھے۔ میرا خیال ہے کہ اب پردہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے عبداللہ صاحب کے آس پاس کے پڑوسیوں سے سوالات کیے اور ہر پہلو پر نظر رکھی۔ آخرکار ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ کس نتیجے پر؟ جنید نے پوچھا۔ ہمیں آس پاس کے کچھ پڑوسیوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ظفر صاحب اور عبداللہ صاحب میں کافی وقت سے ایک زمین کو لے کر جھگڑا چل رہا ہے۔ زمین عبداللہ صاحب کے نام ہے، جبکہ ظفر صاحب اور ان کے بڑے بھائی نے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کیس عدالت میں ہے، اس لیے ظفر صاحب نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ ایک تیر سے 3 شکار کر لیے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بھانجے کو ملایا اور ایک بہترین منصوبہ ترتیب دیا۔ ظفر صاحب جانتے تھے کہ ابراہیم آج کل گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور نیو ایئر نائٹ منانے جنید بھی دوستوں کے ساتھ کلب جائے گا۔ کلب میں یاسر پہلے سے موجود تھا۔
اس نے کمال ہوشیاری سے جنید کی جیکٹ سے اس کا موبائل نکال لیا۔ جنید دوستوں کے ساتھ کلب میں ڈانس کر رہا تھا، پارٹی انجوائے کر رہا تھا، اسی وجہ سے اسے اس بات کا احساس نہیں ہو سکا۔ یاسر نے ٹیکسی لی اور ابراہیم کے گھر پہنچ گیا۔ ظفر صاحب نے پہلے سے ہی دونوں گھروں کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنوا رکھی تھیں، غالباً یہ کام بھی چوری چھپے کیا گیا ہوگا۔ یاسر گھر میں داخل ہوا، ایک بے ہوشی کی دوا ابراہیم کو سنگھائی گئی اور پھر ان کی گھڑی، انگوٹھی اور سر کے بال اکھاڑے اور پھر عبداللہ کے گھر آ کر انہیں قتل کیا۔ سارا الزام ابراہیم پر لگ جائے، اسی لیے ابراہیم کی گھڑی، انگوٹھی اور بال لاش کے پاس چھوڑ دیے۔ دوسری طرف یاسر جنید کا موبائل واپس کلب میں چھوڑ کر خود ٹیرس پر چلا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پولیس ابراہیم اور جنید پر شک کرتے ہوئے الجھ جائے اور اصل مجرم کی طرف دھیان نہ جائے، لیکن یہاں ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور دوسری طرف قدرت نے بھی ہماری مدد کی۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر حسن نے کچھ دیر توقف کیا اور سب کے چہرے دیکھنے لگے۔ یاسر نے جنید کا موبائل چوری تو کیا، لیکن اپنا موبائل بند کرنا بھول گیا۔ اب جنید کے موبائل کے ساتھ ساتھ اس کے موبائل کی بھی وہی لوکیشنز ملی جو جنید کے موبائل کی ہیں۔ ہم نے یاسر کا نمبر لے کر رپورٹ نکلوا لی ہے۔ دوسرا، عبداللہ صاحب کے ناخنوں میں ہمیں قاتل کی جلد ملی۔ ہم نے ابراہیم اور جنید دونوں کا بلڈ گروپ چیک کیا، دونوں کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے، جبکہ ناخنوں میں ملنے والی جلد کا جب فرانزک ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جس شخص کی ہمیں جلد ملی وہ اے نیگیٹو گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ یاسر صاحب، کیا آپ اپنی گردن سے مفلر ہٹائیں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کی گردن پر خراشیں اور آپ کا ڈی این اے یہ بات آسانی سے ثابت کر دے گا کہ عبداللہ صاحب کو آپ نے ہی قتل کیا ہے۔ انسپکٹر حسن کی بات سن کر سب انسپکٹر ساجد آگے بڑھا اور یاسر کا مفلر ہٹا دیا۔ بائیں طرف گردن پر خراشیں موجود تھیں۔ یاسر اور ظفر دونوں کی نگاہیں جھک گئی تھیں اور اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو یاسر پر شک کب ہوا؟ جنید نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ یاسر سے ملنے سے پہلے مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ قاتل ابراہیم صاحب ہیں، پھر ٹیرس کے لڑکے کی بات سے شک جنید پر چلا گیا، لیکن جب میں نے آس پڑوس کے کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ ظفر خان اور عبداللہ صاحب کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ دونوں کا ایک پلاٹ کو لے کر عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ دوسرا، میں نے یاسر کی گردن پر ایک ہلکی سی خراش دیکھ لی تو اسے بھی شک کے دائرے میں شامل کر لیا۔ یاسر کا موبائل نمبر لے کر لوکیشن رپورٹ نکلوائی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ عبداللہ صاحب کے ناخنوں میں موجود جلد ابراہیم اور جنید دونوں کی نہیں ہے، تو یاسر پر شک مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ پھر جب یاسر کے موبائل کا ریکارڈ ملا تو معاملہ واضح ہو گیا۔ اب آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، ہم کتنے عرصے سے ایک ساتھ تھے، تم نے میرے فرشتہ صفت بھائی کو قتل کر دیا۔ ابراہیم ظفر پر پھٹ پڑا۔ انسپکٹر صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یاسر کے قتل کرنے کے بعد ظفر صاحب نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ وہ چاہتے تو خاموش رہتے۔ جنید نے سوال اٹھایا۔ کیونکہ یاسر کو دیکھ کر میرا کتا جمی سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، اس لیے بھونکنے لگا۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو آس پاس والے شک کرتے کہ میں نے ابھی تک باہر آ کر معاملے کا جائزہ کیوں نہیں لیا، جمی کو چپ کیوں نہیں کروایا۔ جب میں باہر آیا، سامنے والے گھر سے مرزا صاحب بھی باہر نکل آئے اور بولے انہوں نے کسی کو عبداللہ صاحب کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اگر مرزا صاحب باہر نہ نکلتے تو شاید صبح تک کسی کو بھی عبداللہ صاحب کی موت کی خبر نہ ہوتی۔ ظفر صاحب کی آنکھوں میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ یاسر میاں، تم بھی اب اپنے حصے کا سچ خود ہی بتا دو، حسن نے یاسر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یاسر نے نظریں اٹھائی اور کچھ دیر ظفر صاحب کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، عبداللہ صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ ہم کافی دن پہلے ہی بنا چکے تھے، بس صحیح وقت کے انتظار میں تھے۔ ابراہیم صاحب گھر میں اکیلے تھے اور جنید بھی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے گھر میں نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے بہترین وقت تھا۔ ہم خاموشی سے عبداللہ صاحب کو قتل کر سکتے تھے اور الزام ابراہیم صاحب اور جنید پر لگا سکتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ جنید آج کلب جائے گا، میری بھی وہاں ممبرشپ ہے، اس لیے شور شرابے میں نے جنید کا موبائل اس کی جیب سے نکالا اور ٹیکسی لے کر ابراہیم صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سو رہے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنی جیب سے ایک بوتل نکالی اور ابراہیم صاحب کے قریب جا کر ایک بے ہوشی کی دوا سپرے کر دی۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے سر کے بال کھینچے، بال جڑوں سمیت میرے ہاتھ میں آ گئے۔ میں نے جیکٹ کی دوسری جیب سے ایک پلاسٹک کی تھیلی نکالی اور بالوں کو تھیلی میں ڈال دیا۔ پھر میں نے میز پر موجود گھڑی اٹھائی اور وہ بھی تھیلی میں ڈال دی۔ پھر اپنے ارد گرد دیکھا،
میری نظر ایک چاندی کی انگوٹھی پر پڑی، میں نے وہ بھی اٹھا لی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں عبداللہ صاحب کے گھر گیا، ان کا قتل کیا اور جیکٹ کی جیب میں موجود پلاسٹک کی تھیلی نکالی، گھڑی قالین پر پھینکی، انگوٹھی عبداللہ صاحب کی لاش کے نیچے دبا دی اور بال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے تاکہ پولیس کو یہ ثبوت مل جائیں اور ابراہیم صاحب کو سزا ہو جائے۔ لیکن ہاتھا پائی کے دوران میری گردن پر ان کے ناخن لگ گئے اور میں پکڑا گیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب تم نے ابراہیم صاحب کو بے ہوش کر دیا تو عبداللہ صاحب کو بے ہوش کیوں نہیں کیا؟ آرام سے ان کا قتل کر سکتے تھے، ہاتھا پائی کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ انہیں بے ہوش کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے میں پہنچا میرا پاؤں میز سے ٹکرا گیا اور بے ہوشی کی دوا والی بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی، اس لیے میں انہیں بے ہوش نہیں کر سکا۔ یاسر کی گردن ایک بار پھر جھک گئی، ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ ظفر خان اور یاسر خان، میں آپ دونوں کو عبداللہ صاحب کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں، اور ابراہیم صاحب اور جنید صاحب آپ کاغذی کارروائی کے بعد عبداللہ صاحب کی میت کو لے جا سکتے ہیں۔ یہ کہانی نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی 12 بجے شروع ہوئی اور ہم نے دن نکلنے سے پہلے پہلے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ نئے سال کا پہلا قتل تھا اور ہم نے 5 گھنٹوں میں پہلے قتل کے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر حسن کی بات مکمل ہونے کے بعد 2 کانسٹیبل آگے بڑھے اور ظفر خان اور یاسر خان کو حوالات کی طرف لے گئے۔ باقی سب بھی اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ سر، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، سب انسپکٹر ساجد نے انسپکٹر حسن سے پوچھا۔ کون سی بات؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ کو یاسر اور ظفر صاحب پر شک کیسے ہوا؟ ساجد کا سوال سن کر حسن مسکرا دیا۔ مجھے ٹیرس میں موجود 4 لڑکوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ یاسر کافی دیر سے محفل میں شامل ہوا تھا۔ تب مجھے شک ہوا کہ نیو ایئر نائٹ منانے تو لوگ 12 بجے سے پہلے اکٹھے ہو کر 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ 1 بجے کے قریب کیوں آیا؟ میں نے ان 4 کا نام اور موبائل نمبر لے لیے، یاسر کا نمبر ٹریس کروایا اور سب سمجھ آ گیا۔ دوسرا، مرزا صاحب سے گفتگو کے دوران پتہ چل گیا کہ ظفر اور عبداللہ صاحب کے درمیان سالوں سے زمین کو لے کر عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ ان کے پاس عبداللہ کو قتل کرنے کی ٹھوس وجہ تھی، باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ ساجد انسپکٹر حسن کی ذہانت سے متاثر ہوتے ہوئے کہنے لگا، تو نئے سال کے پہلے قتل کا کیس 4 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ختم ہو گیا، مان گئے آپ کی ذہانت کو۔ ساجد کی بات سن کر انسپکٹر حسن مسکرا دیا اور میز پر بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ایک لمبی چسکی لینے لگا۔